کی قیادت نے جد و جہد کا سلسلہ جاری رکھا، اس باتی طریقے سے یہ سوچے بغیر کہ کون مجھے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اور کیا دے رہا ہے، کون میری تعریف کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا، کون میری کردار کشی کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا، ان تمام باتوں سے بے نیاز ہو کر پوری قوت سے اپنی سمت میں چلتے چلے جانے کا نتیجہ آج خدا کے فضل سے اس ارتقائی شکل میں سامنے آیا ہے کہ چند دن پہلے راولپنڈی کے لیاقت باغ میں عوامی جلسہ ہوا، جہاں وہابیوں نے ساجد نقوی زندہ باد کے نعرے لگائے عوام نے۔ یہ ارتقائی ہے نا، ارتقائی منازل طے ہوتی چلی جا رہی۔ ایسا کیوں ممکن ہوا؟ ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ وہابیوں کے دل میں کسی نے ڈال دیا، وہابیوں کو کسی نے تعویذ گھول کر پلایا، نہیں، سیاسی عمل جاری رکھا، حقائق بیان کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، ان کے ساتھ روابط کا سلسلہ جاری رکھا۔ آج متحدہ مجلس عمل میں 6 جماعتیں، آپ کافی ارتقائی منزلوں کی طرف بڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، آپ اپنی پچھلی تاریخ کو یاد رکھیے، موجودہ صورتحال کو یاد رکھیے، اور آج جو صورتحال ہے اسے ذہن میں رکھیے اور یہ عزم کیجئے کہ اس صورتحال کو بہتر بنانے میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ تحریک جعفریہ کے اوپر پابندی لگائی، پابندی کے اوپر وہابی حافظ حسین احمد نے پریس کانفرنس میں احتجاج کیا، حافظ حسین احمد جو سینیٹ کا ممبر بھی رہا ہے، کہ ان کو ملی یکجہتی کے لیے کام کرنے کی سزا دی گئی۔ تحریک جعفریہ کا دہشت گردی سے کیا تعلق؟ قاضی حسین احمد نے 22 جولائی کو صدر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں کہا، جناب ہم تو آپ کی صدارت کو ہی نہیں مانتے، لہذا آپ کی صدارت کے کسی اقدام کو ہم درست تسلیم نہیں کرتے، خاص طور پر آپ نے تحریک جعفریہ پر جو پابندی لگائی ہے اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں۔ تو صدر کو یہ کہنا پڑا، ہاں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن میں آئندہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالوں گا۔ اس بات کو آپ لائٹ اس لیے نہ لیں بزرگان محترم کہ پاکستان میں شیعوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا؟ تکفیر کا مسئلہ ہے۔ جہاں یہ کافر ملے ان کو قتل کرو، مسجد میں ملے، امام باڑے میں ملے، دکان پہ ملے، مطب میں ملے، جہاں بھی مل جائے ان کو قتل کرو۔ اصل محرک جو ہے آپ کے قتل عام کی محرک، وہ کون سا جذبہ ہے؟ یہی تکفیر کا۔ جب آپ کسی کو کافر سمجھیں گے اور کافر کے بارے میں آپ کو یہ آپ کے علماء نے یہ تعلیم بھی دی ہو کہ یہ اس قسم کے کافرین کو جہاں بھی آپ قتل کریں گے آپ جنت میں چلے جائیں گے، تو کیا آپ کے دل میں کسی ایسے کافر کو قتل کرنے کا شوق نہیں ہوگا؟ نوجوانوں کے ایک گروپ کو برین واش کر کے اس بات کے اوپر آمادہ کیا ہے، تو تکفیر اس کی بیس ہے۔ آج متحدہ مجلس کے 6 ممبران کو، یعنی شیعوں کو چھوڑ کے باقی 5 کو صدر کی طرف سے ملاقات کی دعوت آتی ہے۔ یہ آپ کی سیاسی پیشرفت بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ نہ سمجھیے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے کو یہ بیٹھا ہوا، اور یہ بھی نہ سمجھیے کوئی معجزہ ظہور میں آ رہا ہے۔ معجزہ بھی نہیں ہے، سیاسی عمل ہے، محنت ہو رہی ہے، شب و روز ایک کیے جا رہے ہیں، راتیں جاگی جاتی ہیں، تب جا کے اس طرح کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ صدر نے ملاقات کے لیے دعوت دی تو قاضی حسین احمد اور باقیوں نے کہا کہ ہم تو علامہ ساجد نقوی کے بغیر ملاقات نہیں کریں گے۔ حکومت کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ان کی تو پارٹی پر پابندی ہے، کہا کہ اس پابندی کو ہم قبول نہیں کرتے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اگر وہ نہیں آتے تو ہم بھی ملاقات کرنے کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب علامہ ساجد نقوی کو ملاقات کی دعوت دی گئی، متحدہ مجلس کے باقی لوگ بھی چلے گئے، اور وہاں سب سے زیادہ 22 تاریخ کی ملاقات میں صدر سے جو شکوہ ہوا وہ یہی ہوا کہ آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی۔ میں اس کو اس انداز میں لیتا ہوں کہ ہمارے اوپر پابندی لگائی گئی تھی فرقہ واریت میں ملوث ہونے کے الزام میں،
پاکستان میں موجود فرقے تو ہمارے بغیر صدر سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آج آپ کے پاس یہ دلیل تو موجود ہے کہ ہماری وہ فرقہ واریت پھر کس کے خلاف ہے جس کا الزام لگا کے آپ نے ہمارا گلا گھونٹا. اہل حدیث اسی میں موجود ہیں، دیوبندی اس میں موجود ہے، بریلوی اس میں موجود ہیں، مقلد موجود، غیر مقلد موجود. پھر وہ کون سے فرقے ہیں جن کے ساتھ ہماری کوئی متشدد قسم کی لڑائی ہے اور جس کی بنا پر آپ نے ہمارے اوپر پابندی لگائی؟ اس متحدہ مجلس عمل میں آپ کے سیاسی رول نے گویا آپ کی سچائی کو ظاہر و باہر کر دیا کہ واقعی اگر اس گروہ میں فرقہ وارانہ شدید جذبات پائے جاتے تو مد مقابل فرقے تو یہی تھے. سب سے پہلے احتجاج کرنے والے تو یہی تھے. اور پھر اسی آڑ میں آپ کا جو سب سے بڑا مطالبہ تھا، جو موقف تھا، وہ بھی خود بخود ہی تسلیم ہو گیا کہ جہاں تک سپاہ صحابہ کا تعلق ہے، یہ ایک گروہ ہے دہشت گردوں کا، یہ کسی فرقے کی نمائندگی نہیں کرتا، یہ اہل حدیث کا نمائندہ نہیں. اہل حدیث کی جماعت یہ الگ موجود ہے، یہ دیوبندیوں کے نمائندے نہیں ہیں. دیوبندی دو جماعتیں ہیں، شخصی اختلاف کی بنا پر مسلک کے اعتبار سے دونوں ہے کہ لیکن شخصیات کے ٹکراؤ میں دو جماعتیں، دونوں جماعتیں یہاں ان کے ساتھ موجود ہیں. جماعت اسلامی ایک الگ تشخص وہاں رکھتی ہے، وہ ان کے ساتھ موجود ہے. تو واقعی یہ ایک ایسا ٹولہ ہے جو کسی مذہبی جماعت کی نمائندگی نہیں کرتا. تو بس برادران گرامی، یہ پاکستان کی اس وقت کی صورتحال. میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں، میں کسی شخصیت کے لیے بحیثیت شخصیت کام کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن اس سے زیادہ اس بات کا بھی قائل نہیں ہوں کہ قوم برسوں کی محنتوں کے بعد ایک شخصیت کو تیار کرے اور میں اٹھ کے اس شخصیت کو بت سمجھ کے توڑنا اپنا فرض سمجھوں. میں اس بت شکنی کو بھی حرام سمجھتا ہوں. آپ لوگ اہل علم ہیں، شخصیتیں روز نہیں بنتی ہیں، قیادتیں روز نہیں بنتی، نہ قیادتیں لیٹر پیڈ چھاپنے سے بنتی ہیں. بڑا وقت لگتا ہے، بڑا وقت